جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اکتوبر کے سیکنڈ ویک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نئے جوائن کرنے والوں کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام. آپ لوگ میرا مورال ہائی کیجئے اور آپ لوگ کر بھی رہے ہیں. اسی لیے میرے جو کندھے ہیں وہ ذمہ داری کے بوجھ سے مزید جھکتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات آپ سے کچھ کرنا ضروری بھی تھا. اکتوبر کا مہینہ تھوڑا سا صدقات اپنے دیتے رہیے گا گاہے بگاہے. جتنی میرے رب نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، جتنی آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، آپ کی نیت کی منظوری ہے کہ میرا بندہ ڈر کے کس طرح میرے ساتھ تجارت کرتا ہے. وہ ذات بے نیاز دینے والی، اس کو آپ کی 10 روپے 100 روپے یا 10,000 کے صدقے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو آپ کی نیت کی منظوری ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ میں پناہ لینے کے لیے میرے ساتھ تجارت کر رہا ہے. اور کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہی کا دیا ہوا انسان کے کام آتا ہے. بہت ساری مشکلات سے آپ بچ جاتے ہو. اکتوبر یاد رکھیے گا، 3 ستاروں کا موڈ کچھ مزے کا نہیں ہے. یہ شکر ہے کہ ایک ہاؤس میں تھوڑی سی آپ کو آکسیجن ملے گی. وہ تاریخیں ہیں 10 اکتوبر اینڈ 11 اکتوبر. تو یہاں سے کچھ ریلیکسیشن ہوگی، لیکن کچھ جو ستارے ہیں وہ جا کے گریجولی ٹھیک ہوتے ہیں. 18 اکتوبر سے یہ جو ہے یہاں سے 18 اکتوبر سے سیدھا ہوگا پہلا. دوسرا ہوگا جو ہے وہاں پہ سیدھا ہوگا 23 دین 30 اکتوبر. تو یہ 3 تاریخوں سے گریجولی آپ اس مسئلے سے، اللہ کسی کو بھی مسئلے میں نہ ڈالے، لیکن اگر کسی کی سختی آ گئی ہے تو پلیز آپ نے اس صورتحال میں گھبرانا نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم نے اتنی پیاری لائن بول دی ہے کہ ہم کیوں گھبرائیں. جب اتنا ہمارے لیے پروٹیکٹڈ لیڈر موجود ہو تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں جی، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا تو اس لیے اکتوبر کا ہاروسکوپ فالو کرنا ہم سب کے لیے، جو میرے سننے والے ہیں ضرور فالو کیجیے گا تاکہ آپ اپنے دوسرے لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جی ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آلویز دینا پڑتا ہے کہ جی میرا نام سامیہ خان ہے. اللہ تعالیٰ نے محدود سے 4 علم مجھے دیے ہیں. اسٹرالوجی یعنی ستارہ شناسی، نمرولوجی یعنی علم العداد، پامسٹری یعنی ہاتھ. اس کی بھی دلیل ہے کہ کسی ایک کے انگوٹھے کا پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ اشارے موجود ہیں، کیونکہ وہ خود اوپر سے تسلی دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں کر دی ہیں کہ کچھ چیزوں کو سمجھ کے چلو، اور عقل مندوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. چوتھا میرا علم ہے کارڈ ریڈنگ. یہ والے کارڈز ہوتے ہیں اور میں آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں. میں آپ سے کہتی ہوں آنکھیں بند کیجئے اور کارڈز پہ اپنے سوالات کو سوچئے. یہ وزٹنگ پہ پاسبل ہوتا ہے. اور پھر یہ کارڈ جو ہے یہ آپ کو اپنی سول سے کنیکٹ کراتے ہیں. سول کے پاس اشارے ہوتے ہیں اور مجھے تھوڑا سا جو کام آتا ہے کہ میں ان کو پڑھ سکتی ہوں. تو یہ میرا چوتھا علم ہے. یاد رکھیے غیب کا علم صرف رب تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. یہ علم جو ہے یہ ہماری صرف مدد کر سکتے ہیں کہ ہم اچھے برے وقت کو ڈیل کیسے کریں. اسی لیے میں اپنے بارے میں ایک نعرہ لگاتی ہوتی ہوں کہ میں آپ کی قسمت کو بدل بالکل نہیں سکتی، میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. جہاں بدلنے کی بات آتی ہے وہاں شرک کے زمرے میں چیزیں چلی جاتی ہیں. جس بات کی دلیل دے کے بات کی جائے وہ علم کی بات ہے. الہام، وحی، یہ ہمارے پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں. دوسرا، یہ نمبر جو اسکرین کے اوپر ہے، اس نمبر کے علاوہ کسی نمبر پہ، کسی میڈیم پہ، کسی جگہ، ٹویٹر، میسنجر، جو بھی وٹ ایور نام ہے، اب تو مجھے نام بھی نہیں آتے، اتنے نام ہو گئے ان چیزوں کے. میں کسی جگہ نہ آنسریبل ہوں نہ اکاؤنٹیبل ہوں کہ آپ لوگ مجھے اکاؤنٹیبل کر سکے اگر کسی نے آپ کو چیٹ کیا، دھوکہ دیا. واحد یہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے کنیکٹ کرا سکتا ہے. تو اس نمبر پہ رابطہ کیجئے، میسج ڈراپ کر دیجئے کہ اگر آپ کو سامیہ سے اپوائنٹمنٹ چاہیے
جواب آپ کو آ جائے گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا تو مارجن دے دیجئے گا، کیونکہ آپ اس ملک میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنا، بات کرنا، لیکن جب میں ہر انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ واحد یہ نمبر ہے جہاں سے جواب آنے میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ سیف ہینڈز کے اندر ہیں، تو پلیز اپنا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے، لوگوں کو دھوکے سے بچائیے، نکالوں سے ہوشیار رہیے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کیسز پہنچے ہیں اور اپنی تاریخ پیدائش بھی اس وقت تک کسی کو دینے کی ضرورت نہیں جب تک آپ کا مجھ سے رابطہ نہ ہو جائے، یعنی وایا ٹیلی فون یا آپ میرے پاس وزٹ کے لیے آئیں، تب آپ مجھ سے اپنی انفارمیشن کو شیئر کریں گے۔ انٹرو کو غور سے سنا کیجئے، انٹرو اتنا ڈیٹیل دینے کے بعد بھی جب لوگ سوال کرتے ہیں پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یار اتنی ڈیٹیلڈ میں نے انٹروڈکشن میں ساری باتیں بتائی ہیں، پھر وہی سوال وہی باتیں مجھ سے پوچھی جا رہی ہیں۔ اینی ویز جی، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی کہانی۔ کہاں کیا میسج ان سٹور ہے آپ کے لیے، چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اپنے زون اے کے 4 ستاروں کی طرف، دین زون بی، دین زون سی، لیکن آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ اپنے پیاروں کے ستارے کسی زون کے اندر ہوں، سنیے ضرور اور ان کو بھی گائیڈ کیجئے، شاید ان کو بھلا ہو جائے میری وجہ سے اور ان کی دعا سے میری زندگی آسان ہو جائے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ چلتے ہیں ستاروں کی طرف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، اور اب ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں بحکم خدا اکتوبر کے سیکنڈ ویک کے اندر، جو کہ میں اس کو شروع کروں گی، بلکہ تو میں نے آپ لاسٹ ٹائم تو میں 10th سے ہی شروع کر دوں گی، کیونکہ پریکٹیکلی تو 11 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم اس کو اینڈ کر رہے ہیں 18th آف اکتوبر کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا جی، 18th آف اکتوبر کے اوپر اس کو ہم لاک کر دیں گے۔ اکتوبر کا مہینہ سپٹمبر، میں تو ستمگر کہتی ہوں، ستمبر کو ستمگر ہے، اور میرے لیے تو سچ مچ ستمگر ہی رہا ہے۔ پہلی بار میں نے آپ لوگوں سے اپنی وہ شکایت نہیں کی یا میں نے تکلیف نہیں بیان کی، صرف اس لیے مجھے چند ایک لوگوں کی باتوں پہ بہت دکھ ہوا جنہوں نے کہا کہ جی جب ان کے اپنی ہی پرابلمز ختم نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کے پرابلمز کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں کسی کی پرابلمز ٹھیک نہیں کر سکتی، میں صرف ڈائیگنوز کر سکتی ہوں لائک ڈاکٹر۔ شفا رب کی طرف سے آنی ہے۔ کتنی قرآن میں دعائیں ہیں کہ شفا صرف میرے رب کی طرف سے آنی ہے۔ کن، ان کے حکم سے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے چیز، وہ میں نہیں کر سکتی ہوں، نہ اپنے لیے نہ آپ لوگوں کے لیے۔ اور جو لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں، میں علل اعلان یہ بات کہتی ہوں کہ وہ لوگ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو جی پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل، اردو میں انگلش میں جن کے نام اے سے آئی یو ای ایل وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آئیں گے آپ کی تاریخوں کے اوپر کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے بعد ہم بات کریں گے موٹے موٹے ستاروں کی کہ ان کے لیے، ان میں آپ کے لیے کیا میسج جو ہے وہ ان سٹور ہے۔ تو جی سب سے پہلے ہم کہانی شروع کرتے ہیں تاریخوں کی۔ 10 اکتوبر سے لے کے 15 اکتوبر تک ایریز، اللہ کرے کہ آپ کے ایسے کام بھی آسان ہوتے جائیں جن کے لیے آپ عرصے سے خواہش مند ہیں کہ ان کاموں کو انجام پانا چاہیے، کیونکہ اس وقت میں میرے رب نے کے حکم سے آپ کی چیزیں سیدھی ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ ٹائم شروع ہوتا ہے 10 اکتوبر سے شروع ہو گیا تھا اور یہ ختم ہوتا ہے اس ہفتے میں 15 اکتوبر کے اوپر۔ تو جو بھی کام ہیں اپنے کریئر سے ریلیٹڈ، جو ایریز اسٹوڈنٹس ہیں اگر ان کے کوئی ایجنڈا ہیں وہ بھی پورے ہوں گے۔ وہ ایریز جو کہیں وکٹم ہیں کسی لیگل میٹر کے اندر، اس کو بھی سالو ہونا چاہیے۔ پھر وہ ایریز جو ہیں جو کہ
اوورسیز کوئی ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ویزا ٹائپ چیز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ سوٹیبل ٹائم ہے۔ تو 10 سپٹمبر سے لے کے جو ہے 15 اکتوبر تک، 10 اکتوبر سے لے کے یہاں پہ ٹائم آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ اگلی جو 3 تاریخیں ہیں ایریز، 16، 17 اور 18 اکتوبر، یہ تھوڑی سی آپ کے لیے سلو ہو سکتی ہے۔ تو ہو بھی سکتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے رک جائے اور آپ کو لگے کہ جو ہے وہ اس پہ آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ اگر آپ کا کام کہیں ہوتے ہوتے رکتا ہے تو اس وقت آپ نے بالکل بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، کیونکہ یہ 3 تاریخیں کام کو ذرا سا سلو کر سکتی ہیں، موڈ سوئنگز دے سکتی ہیں، نیند کو خراب کر سکتی ہیں، خواہ مخواہ دماغ پہ غلبہ آ سکتا ہے۔ 16، 17 اور 18 تو اپنے رب تعالیٰ سے تجارت کیجئے ایسے وقت کو لے کے، تاکہ جو ہے کوئی بھی آپ کو ڈپریشن یا کوئی بھی آپ کو انگزائٹی جو ہے وہ آپ کی زندگی کی کوالٹی کو کیوں ہم ڈیمیج ہونے دیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، ان لاز والا خانہ ایریز، رشتہ داریوں والا خانہ، کوشش کیجئے اس وقت وہ لوگ بھی آپ کے حق میں آ سکتے ہیں جو روٹھے ہوئے ہیں، جو آپ سے ناراض ہیں، وہ لوگ بھی آپ کی فیور میں آ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، تو ضرور کوشش کیجئے گا۔ وہ والے جو ہاؤس کی پوزیشن ہے جو میں آپ سے بار بار کہہ رہی تھی ایریز، کہ آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی کاروباری پارٹنرشپ تھوڑی سی ایٹ سٹیک ہے، یہ ہفتہ بھی اسی میں گزر جائے گا۔ اور 18 اکتوبر میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلی تاریخ ہوگی جب یہاں پہ بوجھ کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور 18 میں اس ہفتے میں انکلوڈ بھی کر رہی ہوں، تو 18 آنورڈز ایٹ لیسٹ 60-40 کا ریشو رہ جائے گا، اور بس انشاءاللہ بائی دی 30 اکتوبر آپ بالکل آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صرف ایک ایریا میں ایریز آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، صرف ریلیشن شپ ایریا کے اندر۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، فائنینسز میں میرے رب کا گاہے بگاہے کرم رہے گا۔ اس کی آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی ہے، لیکن یہ جو ریلیشن شپ ایریا میں ستارہ ایک سیدھا ہوگا ریٹروگیٹ ہوتا ہوا، یہ کافی حد تک بے چینیاں کم کرے گا۔ تو اس وقت میں ابلیس کو موقع نہیں دینا، میاں بیوی کی لڑائی میں اس کا اہم ترین رول ہوتا ہے، سب سے زیادہ اسے مزہ آتا ہے میاں بیوی کو آپس میں لڑوانے سے۔ تو آپ نے اسے بالکل موقع نہیں دینا، اس کو جیتنے نہیں دینا آپ نے بالکل بھی۔ تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں جی، انشاءاللہ اس وقت دوست بھی آپ کے سپورٹیو ہوں گے، مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی طرح کوئی زمینی خواہش، دنیاوی خواہش رب کے حکم سے کن ہو جائے گی اور آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ 2021 آپ کی کسی خواہش کو پورا کرائے بغیر جائے۔ اب وہ کیسے ہوگا، اس میں کیا عوامل کار فرما ہوں گے، یہ میرے رب کی ذات جانتی ہے۔ یہاں پہ میرا علم تھوڑا سا محدود ہے کہ اس ڈومین میں نہیں جھانک سکتی۔ تو یہ تھا جی ہمارے پیارے ایریز کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ ٹورس، یعنی کہ برج ثور۔ اردو میں جن کے نام بے سے، انگلش میں جن کے نام بی سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ جی ٹورینز، یہ والا ہفتہ جو ہم اس کی بگننگ کرنے لگے ہیں، میری آواز ذرا ڈبل ہو رہی ہے، میں اس کو کوشش بھی کر رہی ہوں کہ کلیئر ہو جائے، سنگل ہو جائے، لیکن اگر آپ کو مسئلہ لگے مجھے معاف کر دیجیے گا، میرا اس وقت اس پہ قابو نہیں ہے۔ اچھا، بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے اللہ معافی دے جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، ڈھیچو ڈھیچو والی ہو رہی ہے۔ اچھا جی ٹورینز، ہم آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے ستاروں پہ۔ پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسے رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 10 اور 11 میں نے کہا تھا کوئی بھی بڑا خرچہ آپ نے ہولڈ پہ ڈال دینا ہے۔
آپ نے پینڈنگ میں ڈال دینا ہے. ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، لیکن کوئی ایسا مالی بوجھ جو کہ آپ کو بعد میں پھر پچھتانا پڑے. تو ان 2 تاریخوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ہولڈ پہ ڈال دیجئے گا. لیکن 12 تاریخ سے لے کے 18 اکتوبر تک ٹورینز آپ الحمدللہ سیف زون میں آپ کی ٹریول ہے، آپ کے ستاروں کی. اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے، کریئر میں کوئی اچھی چیز آپ کے لیے ہونی چاہیے. سوشلائز کیجئے، لوگوں کے ساتھ ملیے. انسان سوشل اینیمل ہے، اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ رکھیں. اور حقوق العباد نبھانا ہی زندگی کا اصل حسن ہے. حقوق اللہ معافی تو نہیں ہے کچھ چیزوں کی، لیکن پھر بھی وہ معاف کرنے والی ذات ہے اور بڑے پیار سے آپ کو معاف بھی کر سکتی ہیں. لیکن کسی کا دل توڑنا کفر کی سزا ہے، تو کفر کی تو معافی نہیں ہے. تو اس وقت سوشلائزنگ کو انجوائے کیجئے. اگر کاروباری مواقع آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کاروباری مواقع جو ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے گا. اس وقت کوئی ایسا کام آپ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں جس پہ آپ کئی سال بیٹھ کے ریلائی کر سکتے ہیں، کم سے کم اگلے 12 سال. تو کوئی اپرچونٹی اگر آتی ہے تو گریب کیجئے گا، کیونکہ یہ بیسٹ موقع ہے اپرچونٹی کو اویل کرنے کا. اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں. آپ کے میں نے پہلے بھی کہا تھا وارننگ ایریا جو تھا میرے حساب سے ٹورینز، وہاں پہ ستارے دھمال ڈال رہے تھے، اور دھمال بھی کوئی انفیوریبل قسم کا تھا. اور یہ ایریا اللہ نہ کرے کسی کو بھی ہیلتھ کا پرابلم نہ آئے. آپ کا ہیلتھ ایریا یا آپ کا جاب کا ایریا یا آپ کے ماتحت سٹاف، جس میں آپ کا گھریلو سٹاف بھی شامل ہو جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بہت کہا تھا کہ اپنی ایک تو قیمتی اشیاء کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. آپ نے اپنی جو ہے جو کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ایون، اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جاب کے دوران اگر کوئی بھی پیپر ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کرنا ہے، تاکہ خدا نہ کرے کسی بھی صورتحال میں آپ اکاؤنٹیبل نہ ہو. اسی طرح جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، اپنے دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا، بہت بنی بنائی رکھیے گا. کسی سے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے آپ نے دشمنی مول نہیں لینی. یہ خاص احتیاط تھی. نہ ہیلتھ کو فور گرانٹڈ لینا ہے. یہ صرف اکتوبر کے مہینے کی کیئر ہے، اور مہینے کیا سال اب تو چٹکیاں بجانے میں گزر جاتے ہیں. تو ریلیشن شپ ایریا میں ایک ستارہ جو آیا ہوا ہے اچھا ہے، اور محبت کا ستارہ ہے. 11 سپٹمبر سے ہی یہاں آ گیا تھا. ہو سکتا ہے بہت سارے ٹورینز کو ازدواجی بندھن میں باندھا ہو، یا جن کے ریلیشنز میں کوئی رفت تھی اس کو اس نے ختم کیا ہو. آپس میں ہوتا ہے نا، جیسے ہم کوئی گلو یوز کرتے ہیں چیزوں کو جوڑنے کے لیے، اس وقت اس کا ایک ایسا رول تھا کہ رشتوں میں آپس میں مرمت، رشتوں کو جوڑنا. اللہ کرے کہ اس نے ایسا ہی پارٹ آپ کے لیے پلے کیا ہو. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، زون 1 کے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، جن کے نام انگلش میں کے اور کیو یعنی کنگ والا کے اور کوئین والا کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں. ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس جو ہے ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہفتہ کیسا رہے گا. 10 اور 11 اکتوبر میں نے آپ کو بولا تھا کہ ریلیشن شپ ایریا میں ایک پازیٹیو ڈیٹ ہے، ایزی ڈیٹ ہے انشاءاللہ، اور کوئی بھی چیز اللہ نہ کرے آپ کے لیے ہارم کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. 12 اور 13 کی جو تاریخیں ہیں اکتوبر میں، 10 اور 11 اکتوبر، پہلے 12 اور 13 اکتوبر میں آپ نے کوئی بھی اوور سپینڈنگ نہیں کرنی، کوئی بھی فضول خرچی جیمنائی آپ نے نہیں کرنی، نہ ہی مال کے معاملے میں کسی پہ اعتبار کرنا ہے. تو یہ لازمی اپنی کیئر رکھیے گا. اس کے بعد 14 اکتوبر سے ٹل 18 اکتوبر تک ستارہ آپ کی فیور میں ہے. اسپیشلی
जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए मेरा रब करे कोई रास्ता आसान करे, कोई गुड लक हो इनके लिए। फिर वो जेमिनाइज जो ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई वीज़ा या इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इससे बेहतर टाइम आप लोगों के लिए नहीं आ सकता जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वक्त। इसके जो और अच्छी चीज़ आपके लिए जो होती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो एक मतलब आपके करियर में कुछ चीज़ें आसान होंगी। वो जेमिनाइज जो किसी किस्म की लीगल डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन मिलेगी कि आप लोग उसमें से बाइज़्ज़त सुरखुरू इंशाल्लाह होते हुए नज़र आते हैं। फेम के लिए अच्छा है, रूहानियत के लिए अच्छा है इस वक्त टाइम जो है। अवेल कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को अपने मेंटल पीस के लिए। रिज़ल्ट्स आपके अच्छे आ सकते हैं इस वक्त में। जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए कोई मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन की खबर आ सकती है। क्या गुड लक हो सकती है, ये वो रब का डोमेन है। मांगना आपने है और हस्बे मंशा तवक्को के ऐन मुताबिक आपके लिए रास्ता आसान होता हुआ नज़र आता है। जहाँ तक आता है जेमिनाइज आपका रिलेशनशिप एरिया, आपकी मैरिड लाइफ, इसी तरह आपकी जो है कारोबारी रिलेशनशिप, उसमें कभी अप कभी डाउन, कोई एक बम्पी सी राइड अभी चलती हुई नज़र आती है। कहीं ना कहीं सितारा अनफेवरेबल है, आपको यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आता। कहीं ना कहीं वो एक बम्पी राइड हमें आपके लिए नज़र आती है। तो जो है अल्लाह करे कि आपके लिए यहाँ पे आसानी हो, लेकिन अपना ख़्याल बहुत रखिएगा। ये मैं आपको हर बारी जो रिपीट पिछला करती हूँ वो ज़हन में सबक रखिएगा। इंशाल्लाह बाय मिड ऑफ जनवरी ये सितारा आपकी यहाँ से जान छोड़ देगा। उसके बाद आप अपनी मैरिज लाइफ का सुकून भी देखेंगे, कारोबारी पार्टनर्स की तरफ से रिलीफ भी देखेंगे, सोशल रिलेशंस को एंजॉय भी करेंगे। तो कभी कभी टाइम जो है वो टाइम ने अपने हिसाब से चलना है और इम्तिहान लेना है। हर किसी का अपना क्लॉक है और ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका क्लॉक है। तो सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार करना है जो रब की तरफ से आपके लिए रिटर्न है। तो ये था जी हमारे जेमिनाइज़ के सितारों का हाल। लेकिन थोड़ी सी खबरें अभी इनको और देनी बाकी हैं। अपनी लव लाइफ में बहुत मोहतात रहना अगर आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते। और अगर बच्चों के मामलात, चाहे वो कंसीविंग इश्यूज़ हों, चाहे वो बच्चे आपके पास मौजूद हों, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना आपने। वो लोग जो स्पोर्ट्स में हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि जो है वहाँ पे नज़र आता है आपके स्पोर्ट्स एरिया में कि खुदा ना करे कोई इंजरी आपको लग ना जाए। हेल्थ एरिया भी इंशाल्लाह ठीक चलेगा। जॉब एरिया भी आपकी तवक्को के मुताबिक चलेगा, उसमें इस वक्त इस हफ्ते कोई प्रेशर हमें आपके लिए नज़र नहीं आता। तो ये था जी हमारे जेमिनाइज के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं, अगला सितारा हमारा है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, ये बात हमें रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नए ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो जिनका नाम इंग्लिश में एज, हनी वाला एज और हाथी वाली है या हलवे वाली है से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी कैंसेरियन से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब हम आते हैं जी कैंसेरियंस के हॉरोस्कोप के अंदर कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 10 और 11 की जो तारीख़ है, 10 और 11 अक्टूबर, मैंने आप लोगों को जाते जाते भी बोला था कि इन 2 दिनों में तो स्पेशली अपनी हेल्थ का ज़रा ख्याल रखिएगा। हेल्थ को इजी मत लीजिएगा और अपने जॉब के प्रेशर को मैनेज कीजिएगा। तो जाते जाते भी हमारी पिछले हफ्ते ये बात हुई थी। 12 और 13 अक्टूबर रिलैक्सिंग हैं, आपकी फेवर में हैं, आप इजी माहौल में हैं, मूड भी अच्छा नज़र आता है। 14 और 15 अक्टूबर, अब वो टाइम है कि अगर आपने पैसे को रोलिंग पे डालना है तो आपको बेस्ट रास्ता नज़र आएगा, या आपने कोई अहम माली वरासती मसला हल करना है तो भी टाइम आपकी सपोर्ट में है।
फाइनेंसेस के मामले में मेरे सितारे की मेहरबानी आपके ऊपर नज़र आती है। तो इंशाल्लाह कोई चीज़ ख़रीदनी है, बेचनी है, सेलिंग बाइंग, आपके लिए बेस्ट मौक़े हैं यहाँ पे। और अब हम आगे चलते हैं जी। आपके जो वो है दिमाग, बेशक बहुत सारे हालात ऊपर नीचे ख़राब भी हैं, लेकिन मेंटली आप हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। वार्निंग कहाँ पे आपके लिए? आपके होमलैंड एरिया में, आपके खूनी रिश्तों वाले घर में, आपके माँ बाप से रिलेटेड। अल्लाह ताला आप सबके रिश्तों को अपनी अमान में, अपने अमन में रखें और कोई भी उनको कोई चीज़ छूने ना पाए। लेकिन 18 अक्टूबर से एक सितारा यहाँ से जब रिलैक्स होगा तो 60-40 से आपको सुकून इंशाल्लाह मिलेगा। जो रिमेनिंग 40% है वो भी 2 तारीख़ों से 23 अक्टूबर एंड 30 अक्टूबर से वो सितारा भी यहाँ से निकल जाएगा। तो टिल देन अपने रिश्तों की हिफाजत कीजिए भी और मेरे रब से मांगिए भी, और जो है वो इंशाल्लाह आपके रिश्तों की हिफाजत फरमाएंगे। बच्चों वाला हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस वक्त जो हैं उनका इत्मीनान नज़र आता है, उनकी तरफ से कुछ बेफिक्री के साइन नज़र आते हैं। दूसरा, लव लाइफ में भी सितारा जो है वो आपके लिए ख़ासा मुवाफ़िक चल रहा है, आपके लिए फेवरेबल चल रहा है। तो ये थे जी मेरे ज़ोन ए के 4 सितारे। छोटी सी ब्रेक मैं लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद अगले 4 सितारे तो आपने हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि सिर्फ अपना नहीं सुनिए, अपने प्यारों का भी सुनिए, उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ इन्फॉर्मेशन को, ताकि अगर मेरी वजह से किसी का भला हो जाएगा तो मुझे उसकी दुआ लग जाएगी। तो छोटी सी ब्रेक के बाद हम मिलते हैं अगले सेगमेंट।